دوستو واقعہ بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو عزا نام دیوی کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کر دی جائے۔ عزا قبل از اسلام قدیم عرب کے مذہب میں 3 سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ باقی 2 دیویوں کے نام لات اور منات تھے۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں ایک وادی نہلا کے نام سے موجود تھی۔ عزا کا مندر اسی جگہ پر واقع تھا۔ یہ وہی وادی نہلا ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنات کی ایک جماعت سے ہوئی تھی، اور اس جماعت نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل عزا کی زیارت کے لیے اس وادی میں آیا کرتے، قربانی کے جانور یہاں لا کر ذبح کرتے اور نذرانے چڑھایا کرتے تھے۔ تمام دوسرے بتوں سے زیادہ اس کی عزت اور تکریم کی جاتی، اگرچہ ان بتوں کے مندر عرب میں مخصوص مقامات پر موجود تھے، لیکن دور جاہلیت میں انہی ناموں کے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے اور دوسرے بتوں کے ساتھ ان کی وہاں بھی پوجا پاٹ کی جاتی۔ روایتوں میں موجود ہے کہ عزا ایک شیطان عورت تھی جس کا قیام وادی نہلا میں موجود 3 جاؤ کے درختوں پر تھا، اور یہی شیطانی قوت اس بت میں سے آوازیں نکالتی جسے عرب قبائل سنا کرتے اور اس کی تعظیم بجا لاتے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مابوس کیا۔ آپ نے بتوں کو معیوب قرار دیا اور عربوں کو ان کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور انہوں نے قدم قدم پر آپ کی مخالفت کی۔ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن وادی نہلا میں موجود قریش کا سب سے لائق تعظیم بت عزا اب تک وہاں موجود تھا اور وہاں اس کی عبادت بھی کی جا رہی تھی۔ چنانچہ عزا کے بت کو توڑنے کی غرض سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا اور 30 سواروں کے ہمراہ آپ کو وادی نہلا کی طرف روانہ کیا۔ دوستو یہ وہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں اسلام کا سب سے بڑا سپہ سالار مانا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا اور آپ نے کسی ایک جنگ میں بھی شکست کا سامنا نہ کیا۔ یہ خالد بن ولید ہی تھے جنہوں نے کیسر و کسرا کی سلطنت کو زیر کر کے رکھ دیا تھا اور مدینے کی ایک چھوٹی سی ریاست کو عالمی طاقت میں تبدیل کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی تاریخ نہیں بلکہ بین الاقوامی تاریخ میں بھی صف اول سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا میں ان کی بے مثال بہادری پر حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا، لیکن دوستو اس بار خالد بن ولید کا مقابلہ کیسر و کسرا کی عظیم فوجوں سے نہیں بلکہ ایک ایسی شیطانی قوت سے تھا کہ جس کی حقیقت اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے تھے۔ فتح مکہ کے کچھ روز بعد یعنی 25 رمضان کے دن حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ حکم دیا کہ وطن نہلا کے درختوں کی طرف جاؤ، تمہیں وہاں 3 جھاؤ کے درخت ملیں گے، تم وہاں جا کر پہلے درخت کو کاٹ دینا۔ دوستو جھاؤ ایک خضر اگنے والا پودا ہے جسے انگلش میں ٹیمرس کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر وادی نہلا کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں موجود پہلے جھاؤ کے درخت کو کاٹ ڈالا۔ یہ عمل انجام دینے کے بعد جب آپ واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کیا تجھے وہاں کچھ دکھائی دیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور دوسرے درخت کو بھی کاٹ دو۔ سو خالد بن ولید اسے کاٹ کر پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی سوال کیا تم نے کچھ دیکھا؟ حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے کو بھی کاٹ دو۔ اس مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس درخت کو کاٹنے کی غرض سے آئے تو دیکھا کہ ایک شیطان عورت برہنہ حالت میں بال پھیلائے ہوئے ہے اور غصے میں اپنے
दांत पीस रही है। इसके पीछे पीछे उज़ा के मंदिर का मुहाफिज दुबैया सुल्मी चला आ रहा था। दुबैया ने हजरत खालिद बिन वलीद को देखा तो चिल्ला कर कहा, ए उज़ा, खालिद पर जोर से हमला करो और पीछे ना हटो, ओढ़नी उतार डालो, क्योंकि अगर आज तुमने खालिद को कत्ल ना किया तो तू जिल्लत की मुस्तहिक हो जाएगी। ये सुनकर हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, ए उज़ा, मैं तेरा इनकार करता हूँ, तुझे पाक नहीं मानता। मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तुझे जलील कर दिया है। और हजरत खालिद बिन वलीद ने तलवार के जरिए उसके सर पर वार किया। इस वार के बाद देखा तो वो शैतान सिफ्त औरत कोयला बनी हुई थी। फिर हजरत खालिद बिन वलीद ने उस दरख्त को काटा और मंदिर के मुहाफिज दुबैया को भी कत्ल कर दिया। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर ये सारा किस्सा सुनाया। अन हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उज़ा थी, अब आइंदा अरबों में कोई उज़ा ना होगी और ना इसकी इबादत की जाएगी। वो दिन था और आज का दिन है कि अरबों के नजदीक सबसे ज्यादा ताजीम के लायक मानी जाने वाली देवी का कोई नाम लेवा तक ना रहा। दोस्तों, वैसे तो ये वाकया तारीख की बहुत सी मशहूर किताबों में मौजूद है, लेकिन हमने ये वाकया अखज किया है तारीख की मशहूर किताब बलूगुल अरब की जिल्द सोम से। ये वाकया इस किताब के पेज नंबर 81 पर मौजूद है। ये किताब PDF फॉर्मेट में भी मौजूद है, आप इसे बाआसानी डाउनलोड भी कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी।